بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم respected teachers. Welcome to 10th session of this training program. Preparing audio versions of textual contents. اس سیشن کے آغاز میں سب سے پہلے میں ان افراد کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنی آواز کے ذریعے سے نابینا افراد کی مدد کی اور نابینا افراد کی موجودہ کامیابی میں میرے خیال میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور جس کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی وقت تھا کہ نابینا افراد آڈیو کیسٹس، ٹیپ ریکارڈرز اور اس طرح کی دیگر ڈیوائسز کے ذریعے سے ریکارڈنگ مٹیریل جو ہے وہ پریپیئر کرواتے تھے اور اس کو اپنی لرننگ کے لیے سنتے تھے، لیکن اب اس کی جگہ جدید جو آلات ہیں انہوں نے لے لی ہیں۔ اب ڈیزی پلیئرز ہیں، ڈیجیٹل آڈیو ریکارڈرز ہیں جو کہ نہ صرف ایزیلی اویلیبل ہیں بلکہ ان کا استعمال بھی بڑا آسان ہے، اور خاص طور پہ اسمارٹ فون کی ایجاد نے ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ سمپل سی ڈیوائس جو ہر وقت کسی اس کے یوزر کے پاس موجود ہوتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اسمارٹ فون کے ذریعے سے ای لرننگ تھرو آڈیو کانٹینٹس ایکسیسیبلٹی اب پاسبل نظر آتی ہے۔ جو دو ڈسٹنٹ سینسز اویلیبل آتی ہیں نابینا افراد کو، ان میں ایک ویژن ہے اور ایک آڈیو ہے، یعنی کہ لسننگ ہے، ویژن اور ہیئرنگ۔ جو لسننگ کے تھرو انفارمیشن کو ملتی ہے، اگر وہ وضاحت کے ساتھ ہو، کلیئر ہو اور کوئی انٹرپشن نہ ہو تو وہ اس سے ایک لرننگ کا ایک سلسلہ بہت اچھا چل سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو سائٹڈ ریڈر ہے اس کے اوپر جو وہ کنٹینٹ پڑھتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اگر آپ کسی سائٹڈ ریڈر سے پوچھیں کہ جب وہ کوئی کسی کنسیپٹ کو ریکال کرتے ہیں تو وہ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بک ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے اس کنسیپٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آڈیو مٹیریل ان کے لیے ایک اچھے طریقے سے پریپیئر کیا جائے تو اس کا بھی اس کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ بہت دیر تک رہتا ہے۔ ریکارڈنگ سے نہ صرف نابینا افراد بلکہ وہ تمام پرنٹ ڈسیبلٹیز کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے ڈسلیکسیا ہے۔ تو اب کچھ گزارشات ہیں جن کو آپ ضرور مد نظر رکھیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو ریکارڈنگ کے لیے ریڈر ہمارے پاس اویلیبل آئے اس کی وائس کوالٹی اچھی ہو، ڈرامیٹک قسم کی ریکارڈنگ ریکوائرڈ نہیں ہے، جسٹ آپ کا جو سمپل وے ہے وہ درکار ہے۔ عام طور پہ ضروری ہے کہ کچھ پروفیشنلز اس کے لیے اویلیبل ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جتنے جو لوگ ہیں جو ریکارڈنگ اس وقت پرووائڈ کر رہے ہیں ان خاص اداروں کے علاوہ جو کہ اسپیسیفکلی اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ ریکارڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ ٹیچرز ہیں، اگر آپ رضاکارانہ طور پہ کچھ مٹیریل ریکارڈ کریں گے تو وہ سب کے کام آئے گا۔ آگے آپ کے پاس جو ریکارڈنگ ڈیوائس ہے اس کا بھی بہتر ہونا ضروری ہے، لیکن اب یہ مسئلہ نہیں ہے۔ موبائل فون ایکسیسیبل ہے اور وہاں پہ ریکارڈنگ بڑی کلیئر ہوتی ہے، اور اب آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں یا اپنے ادارے میں کچھ سیٹنگ بنائیں جہاں پہ آپ ریکارڈنگ کر سکیں۔ عام طور پہ جب آپ ریکارڈنگ شروع کرنے لگیں تو اس کنٹینٹ کو پہلے ایک نظر دیکھ لیں، اس میں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ان کو صحیح طرح سے تلفظ کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے آڈینس اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو ان کی ٹرمز کی جو پروننسیشن ہے اس کو پہلے کلیئر کر لیں۔ اس سے نہ صرف آپ اپنے آڈینس کو فائدہ دیں گے بلکہ آپ کی اپنی جو وکیب ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ کوشش کریں کہ ریکارڈنگ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں کہ اس سے وائڈر پاپولیشن فائدہ اٹھائے گی، اس کی ماسٹر کاپی اچھی کوالٹی میں پریپیئر ہو، اور جب آپ اسے ڈسیمینیٹ کریں تو وہ ایزیلی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے پاس وہ اس کا ورژن ریٹین بھی رہے اور ضرورت کے وقت آپ اس کو جو ہے وہ پرووائڈ بھی کریں۔
جب عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہے وہ تمام جو پرنٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ ریکارڈ کر دیتے ہیں. بعض اوقات نوٹس جو ہیں وہ ساتھ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. جب وہ نوٹس کو ایڈ کرے تو اس کو جو ہے وہ اویئر کرے، اس سے آگاہ کرے. دیز ٹپس، جب آپ ریکارڈنگ شروع کریں تو اس کا انٹروڈکشن کروا دیں. جو بھی سیریز آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، ٹیبل آف کنٹینٹس اور دیگر جو لے آؤٹس ہیں وہ بھی آپ انٹروڈیوس کروائیں. اگر کوئی ویژول انفارمیشن ہے تو وہ آپ کلیئرلی ایکسپلین کر دیں تاکہ آپ کا جو ویژولی امپیئرڈ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے. ٹیبلز کو، ڈائیگرامز کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، جو سائٹڈ ریڈر جب ریکارڈ کرتا ہے وہ اگر کسی ڈیوائس کے بارے میں، کسی اپلائنس کے بارے میں انفارمیشن ریکارڈ کی جا رہی ہے تو وہ خود سے اس نے اس کو دیکھا ہوتا ہے تو وہ اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ان پٹ دے سکتا ہے اپنے آڈینس کی وضاحت کے لیے، اور اسے یہ کرنا بھی چاہیے. اسپیڈ کا خاص خیال رکھیں جب آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر آپ چھوٹے لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا انیشیل، وہاں پہ اسپیڈ سلو بہتر ہے. اگر آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹرشری لیول کا ہے تو آپ اس میں اسپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی تیز کر دیں، بے شک وہ بھی مناسب، لیکن آپ اپنے آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اسپیڈ جو ہے وہ اختیار کریں گے تاکہ اس سے آپ کی جو پاپولیشن ہے اس کو فائدہ ہو سکے. لیبلنگ اینڈ پیکیجنگ، جب بھی آپ کوئی آڈیو مٹیریل تیار کر لیں تو اس کو خاص جو اس کے کنٹینٹ کے اکارڈنگ جو اس کا جو ہے لیبل ہے وہ دیں. اگر آپ اسے پیک کر رہے ہیں تو سی ڈیز میں یا ڈی وی ڈیز میں تو اس کی جو پیکج ہے اس کے اوپر بریل اور پرنٹ دونوں میں جو ہے وہ لکھ دیں تاکہ جب وہ اس کو موصول ہو اب آپ کے آڈینس کو تو وہ اس کو بریل سے پڑھ کے سمجھ سکے کہ یہ مٹیریل کیا ہے اور کس کے لیے ہے. اور خاص خیال رکھیں کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ویژول امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے، اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں، لہٰذا جب بھی آپ اس کو آڈیو کے تھرو اپروچ کریں تو ان تمام جو اوپر دی گئی ہدایات ہیں ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ آپ کی اس کو کاوش کا فائدہ سب کو ہو سکے. اب آپ ایک ایکٹیویٹی کریں گے، ایک آڈیو کلپ تیار کریں گے ان دی گئی ہدایات کے مطابق اور میرے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل ڈائیورس لرننگ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے. شکریہ.